أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور داہنی جانب والے کیسے خوش نصیب ہیں داہنی جانب والے جو بغیر کانٹوں کی بیریوں میں بیری کے درختوں میں ہوں گے اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے اور لمبے لمبے سائے میں ہوں گے اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور بہت سارے میووں میں ہوں گے. ایسے میوے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ جن سے روکا جائے گا اور اونچے اونچے فرش پر ہوں گے. بے شک ہم نے ان عورتوں کو ایک نئی اٹھان کے ساتھ بنایا ہے اور ہم نے ان کو ہمیشہ کنوارا رکھا ہے جو بہت محبت کرنے والیاں اور ہم عمر ہوں گی. یہ داہنی جانب والوں کے لیے ہوں گی. پہلوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے اور بعد میں آنے والوں میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے. اس سورہ واقعہ کی چند آیتیں ہیں جس کا ترجمہ آپ نے سنا. ان آیتوں سے پہلے جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں اللہ پاک نے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو پیش رہنے والے ایمان لانے میں بھی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے میں بھی ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا تھا. والسابقون السابقون کیا ہی نصیب والے ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں ایمان لانے میں بھی ہر کار خیر میں بھی. ان کی تفصیل ذکر کی تھی کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. اولئک المقربون یہ اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے ہیں. فی جنات النعیم ایسے باغات میں جو نعمتوں والے باغ ہوں گے. اور پھر انہیں جنت میں کیا ملے گا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایسی مسہریوں پر اور چپر کھٹ پر ہوں گے جو سونے سے چاندی سے بنائے ہوئے ہوں گے. یہ ان کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس آنے جانے والے خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ خوبصورت رہیں گے اور ایک ہی عمر میں رہیں گے. آب خورے اور پیالے لے کر کے آ جا رہے ہوں گے جو ایسی شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے جو چھلک رہی ہوگی. اور یہ شراب ایسی ہوگی کہ پینے کے بعد نہ سر میں گرانی ہوگی اور نہ عقل میں کسی طرح کا فطور آئے گا. بس سرور ہی سرور ہوگا. میوے ہوں گے پسندیدہ میوے اور پرندوں کے گوشت ہوں گے جن کو جنتی پسند کریں گے. اور پھر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو موتیوں کی طرح ہوں گی جس پر کسی قسم کا گرد و غبار بھی نہیں ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ جزاء بما کانوا یعملون، انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کار خیر کیے تھے، جو نیک اعمال کیے تھے،
جنت اور جنت میں ملنے والی یہ ساری نعمتیں ان نیک اعمال کا صلہ اور بدلہ ہوگا۔ یہ جنت میں ہوں گے تو جنت میں نہ کسی قسم کی بکواس سنیں گے اور نہ کوئی ایسی بات ہوگی جھوٹ یا گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، بلکہ وہاں پر ہر ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہوگا، فرشتے آ کر کے سلام کر رہے ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں آپس کا تنازع جھگڑا ایک معمول کی بات ہے۔ معمول کی بات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، بھائی بہن میں جھگڑا ہوتا ہے، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے دلوں میں کینہ ہے، کدورت ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف سازش ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں۔ لیکن وہاں پر ساتھ میں رہنے کے ساتھ نہ تو کسی قسم کی بکواس اور نہ کسی قسم کی گناہ کی بات، بلکہ سب کے دل بالکل صاف ہوں گے ایک دوسرے سے، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ یہ جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو مقرب ہیں، پہلے درجے کے جنتی۔ اب آگے تذکرہ ہے عام ایمان والوں کا، جو جنت میں تو ہوں گے لیکن سابقون اولون کے مقابلے میں نیچے درجے میں ہوں گے۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ اصحاب الیمین، داہنے جانب والے یا داہنے ہاتھ والے کیا ہی خوش نصیب ہیں۔ جنت میں ان کو کیا ملے گا؟ فی سدر مخضود، جنت کے اندر ان کو جو باغات ملیں گے اس میں بیریوں کے درخت بھی ہوں گے، اور بیریوں کے جو درخت ہوں گے مخضود، کانٹوں سے پاک ہوں گے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ بیری کے درختوں میں تو کسی طرح کی خیر نہیں ہوتی، اس میں تو کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، تکلیف کا سبب بنتا ہے ایسا پودا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم نے پڑھا نہیں، قرآن کریم میں ہے فی سدر مخضود، کہ بیری کے درخت ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ بیری کے درختوں میں جو بیری لگے گی وہ ذائقے میں اپنے اندر 70 قسموں کا ذائقہ رکھے گی۔ آج ہمیں جو دنیا میں پھل بتائے گئے ہیں اور جن کے نام ہمیں سجھائے اور سکھائے گئے ہیں، یہ تو جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا میں بیر جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں جو بیر ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ 70 قسموں کے ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، اور کوئی ذائقہ ایسا نہیں ہوگا جو جنتیوں کو ناپسند ہوگا، بلکہ ہر ذائقہ انہیں پسند ہوگا۔ جب ظاہر بات ہے بیر کا یہ حال ہوگا تو وہ پھل جن کو دنیا میں آدمی پسند کرتا ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو درخت ہوگا وہ اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک مسلسل دوڑتا رہے تو کتنی مسافت طے کرے گا؟ اتنی مسافت طے کرنے کے بعد بھی وہ اس درخت کے سائے کے باہر نہیں نکل پائے گا۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، ایسے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ پانی جب بالکل صاف و شفاف ہو، آلودگی سے، کچروں سے، کثافت سے محفوظ ہو، تو ایسا بہتا ہوا پانی بہت خوبصورت لگتا ہے، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسے بہتے ہوئے پانی کو آدمی دیکھ لے تو طبیعت میں ایک طرح کا سرور اور موڈ میں، طبیعت میں ایک طرح کی خوشگواری اللہ پاک عطا کرتے۔ تو جنت میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، بہتے ہوئے پانی ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل ہوں گے۔
اب ہم دنیا میں رہتے ہیں، کچھ پھل ہمارے علاقے میں، ہماری ریاست میں، ہمارے ملک میں پائے جاتے، دوسرے ملکوں میں الگ پھل ہوتے۔ جب وہاں جاؤ تو دیکھ کر کے آدمی سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ کیا ہے، حالانکہ وہ پھل ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا حال ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم انہی پھلوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں جن کی پیداوار ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے اندر الگ الگ پھل ہوتے ہیں۔ اب تو دنیا سمٹتی جا رہی ہے اور ایسے نئے نئے پھل ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ جنت میں کیا ہوگا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سارے پھل ہوں گے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، اور پھل بھی ایسے ہوں گے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ آم کا ایک موسم ہوتا ہے، جام کا موسم ہوتا ہے، انار کا موسم ہوتا ہے، انگور کا موسم ہوتا ہے، موسم ختم، وہ پھل ختم، پھر اگلے موسم میں ملے گا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بہت سارے پھل ہوں گے اور ہر وقت دستیاب ہوں گے۔ آدمی صرف سوچے گا، جنت میں وہ پھل حاضر ہو جائے گا، بولنا بھی نہیں پڑے گا، بولنا بھی نہیں پڑے گا۔ ابھی دنیا ترقی کی جس راہ پر جا رہی ہے، اب آہستہ آہستہ وہ ساری نئی ٹیکنیک سامنے آ رہی ہے کہ آدمی بولتا ہے تو کام ہونے لگ جاتا ہے۔ جنت میں اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آدمی کو بولنا بھی نہیں پڑے گا، اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، چل کے جانا بھی نہیں پڑے گا، بولنا بھی نہیں پڑے گا، صرف وہ سوچے گا، دل میں خیال پیدا ہوگا کہ مجھ کو فلاں چیز چاہیے، جنت میں وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ لا مقطوعہ، پھل کبھی بھی ناپید نہیں ہوگا، ہر وقت دستیاب ہوگا، ولا ممنوعہ، اور جنتیوں کو کسی چیز سے روکا بھی نہیں جائے گا کہ بھائی تم یہ پھل مت کھاؤ، یہ پھل کھاؤ، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جنتی جو چاہے گا وہ پھل دستیاب ہوگا، میسر ہوگا، اور اس سے روکا بھی نہیں جائے گا۔ وہ فروش مرفوعہ، اور انہیں اونچی اونچی نشستوں پر، مسہریوں پر اللہ پاک بٹھائیں گے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ فرش سے مراد بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ بیویاں عطا کریں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اور ایک نئی اٹھان اللہ پاک انہیں عطا کرے گا۔ دنیا میں تو عورتیں ہر طرح کی ہوتی ہیں، گوری بھی ہوتی ہیں، ساولی بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہیں، خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور قبول صورت بھی ہوتی ہیں، بد شکل بھی ہوتی ہیں، اچھے اخلاق والی بھی ہوتی ہیں، برے اخلاق بری عادتوں والی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جنت میں اللہ پاک جنتیوں کے لیے جو بیویاں یا حوریں عطا کرے گا، ایک نئی اٹھان ہوگی، اور ہر طرح کی خوبیاں اللہ پاک ان میں پیدا کریں گے، ہر طرح کی خوبی، ایسی خوبی جو پسندیدہ ہوں گی جنتیوں کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور اللہ پاک انہیں ہمیشہ کنواری رکھے گا۔ کسی عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی، اللہ انہیں ہمیشہ کنوارا رکھے گا۔ عُرُبًا، جو اپنے شوہروں سے بہت محبت کرنے والی ہوں گی۔ اَتْرَابًا، ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی ہم عمر بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کو جو حوریں اور بیویاں ملیں گی، حوریں اور بیویاں ملیں گی، وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی۔ جیسے جنتی مردوں کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک ان کو 33 سال کی عمر میں، اس دنیا میں آدمی جیسا ہوتا ہے 33 سال کی عمر میں، جب اس کی عمر میں پختگی آ جاتی ہے، ہر جنتی 33 سال کی عمر میں ہوگا، اور ان کو جو حوریں یا بیویاں اللہ پاک عطا کریں گے، ان کی عمروں کے متعلق سننے میں پڑھنے میں آیا کہ ان کی عمریں 21-22 سال کی ہوں گی۔ اور ان مفسرین نے لکھا ہے اترابا سے دونوں مراد، یا تو وہ ساری حوریں عورتیں ہم عمر ہوں گی، یا پھر جو جنتی مرد ہوگا اس کی جو عمر ہوگی اسی عمر کے برابر کی بیویاں اللہ پاک عطا کرے گا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ،
یہ ساری نعمتیں ان جنتیوں کے لیے ہیں جو اصحاب یمین کہلاتے ہیں۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، اور جنتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد حضور سے پہلے جو امتیں گزری ان میں سے ہوں گی، اور حضور کی امت میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو اس طرح جنت میں اللہ پاک جنتیوں کو نعمت عطا کریں گے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ جنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، اور ان نعمتوں کا تذکرہ نہ کسی کان نے سنا۔ اب یہ تو ہم لوگ بتا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن یہ بتانا اور سننا یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نہ حضور نے ہم سے حقیقت میں جیسا ہے، نہ حضور نے ہم سے بیان کیا، نہ ہمیں معلوم۔ ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا تصور گزرا۔ ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں جتنا اچھا سوچ سکتے ہیں، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر سوچیں، لیکن ہمارا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جیسی جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ سانپ اور مور جنت کے رکھوالے تھے، ایسا کہیں حدیث و قرآن میں آتا نہیں۔ 2 نمبر کے نل کا پانی پینا کیسا ہے؟ چوری کا پانی ہے، چوری کا پانی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ چوری کا پانی پینا یا استعمال کرنا کیسا ہے۔ فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھنا بھول گئے، سیدھے رکوع میں چلے گئے، تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مطلقاً قرآن کریم پڑھنا فرض ہے، لیکن اب جب پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا آیتوں کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، لیکن سورت پڑھنا بھول گئے تو واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ موجودہ دور میں شکیل ابن حنیف اور ان کے متبعین کا شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے، اور ان سے بیع و شرع لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شکیلیت یہ ایک گمراہ فرقہ ہے۔ شکیل ابن حنیف بہار کا رہنے والا ایک آدمی، وہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ اب ظاہر بات ہے، امام مہدی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات، نشانیاں اور تفصیلات ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ کیسے امام مہدی ہو سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ اس کے جو عقائد ہیں، جو باتیں ہیں، وہ گمراہ کرنے والی ہیں، ان سے خرید و فروخت کرنا گمراہی کو بڑھانے جیسا ہے، اس لیے ان سے لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ سگریٹ، گٹکا وغیرہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف خواتین اگر تفریح کے لیے یا کسی اور جگہ گئے، وہاں دور سے بھی اذان کی آواز نہیں آتی تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو کیا اذان ضروری ہے؟ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، اور اذان جماعت کے لیے سنت ہے، اس لیے وہ وقت دیکھ کر کے اپنی نماز پڑھ لیں گے، اذان نہیں دیں گی۔ عورتیں اگر اذان دیں گی تو بہت زیادہ گردی ہو جائے گی۔ فجر کی اذان میں اگر الصلاۃ خیر من النوم بھول جائیں تو کیا اذان ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ بہت ساری مسجدیں ہیں، وہیکل پر جاتے ہوئے اذان سنی، جواب دیا، حی علی الصلاۃ تک گزر کے دوسرے محلے میں وہاں اذان شروع ہوئی، جتنا جواب دیں گے اتنا ثواب ملے گا۔
ایک جگہ ہم نے اذان کا جواب دیا تو ثواب ملا، ہم نے دوسری جگہ اگر اذان کا جواب دیا تو وہاں بھی ثواب ملے گا۔ اور عملی جواب یہ ہے کہ ہم مسجد پہنچ جائیں اور پہنچ کر کے باجماعت نماز پڑھیں۔ سجدہ تلاوت عصر اور مغرب کے درمیان کب کریں؟ علماء نے منع کیا ہے۔ سجدہ تلاوت عصر اور مغرب کے درمیان مکروہ وقت میں نہیں کریں گے، مغرب کے بعد کریں گے۔ ہمارے گھر میں صدقے کا ڈبہ ہے، میں اس میں سے پیسہ استعمال کے لیے لیتا ہوں، کیا وہ پیسہ میرے لیے حلال اور جائز ہوگا یا نہیں؟ اب ظاہر بات ہے آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے صدقہ نکالا ہے، اگر تم مستحق ہو صدقے کے تو لے سکتے ہو، اور مستحق نہیں ہو تو نہیں لے سکتے۔ عتی کرمن پر کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ راستہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، جو روڈ اور راستہ بنایا جاتا ہے یہ عام پبلک کے لیے استعمال کی جگہ ہے۔ آپ نے اگر عتی کرمن کیا تو آپ نے تمام لوگوں کا حق چھینا ہے، تمام لوگوں کے حق پر آپ نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس جگہ پر کاروبار کیسے کرنا جائز ہوگا؟ ہمارے یہاں بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑی وبا ہے۔ اب تو ہمارے یہاں شہروں کے ساتھ ساتھ قبرستان میں بھی عتی کرمن ہونے لگا نا۔ قبرستان کوئی تمہارا میرا خریدا ہوا نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی جگہ اور جاگیر نہیں ہے۔ یہ جو اینٹ کا گھیرا لگا کر کے رکھتے یہ بھی عتی کرمن ہے۔ اینٹ کا گھیرا لگا کے رکھتے، نام کی تختی لگا کے رکھتے، یہ جگہ چھینکنا ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک قبر سے کل قیامت کے دن 70 مردے نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ہم نے عتی کرمن کر کے رکھا، اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اس میں جب ہمارے گھر آگے کوئی میت ہوگی تو اس کو دفن کریں گے، تو جب تک کے لیے تو تم نے قبضہ کر کے رکھا ہے۔ قبرستان جانا آنا شریعت کا حکم ہے، لیکن اس طرح قبضہ کر کے رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ اینٹ اور تختی وغیرہ نکال دیں، ورنہ ایک وقت آئے گا قبرستان میں دفن کرنے کی جگہ نہیں رہے گی، اتنا بڑا قبرستان ہونے کے بعد بھی۔ آپ دیکھ لو آدھے سے زیادہ قبرستان پر لوگوں کا قبضہ ہے، اس لیے عتی کرمن کرنا ناجائز ہے۔ آنکھ وغیرہ سے کیچڑ نکلتا ہے، وضو بنا لیے بنا کیچڑ صاف کیے تو کیا وضو ہوگا؟ اگر آنکھ میں جو کیچڑ آیا ہے وہ سوکھ گیا ہے اور جسم چہرے پر کہیں آنکھ وغیرہ پر چپکا ہوا ہے تو اس کے نیچے جو کھال ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، کیچڑ صاف کر لینا چاہیے۔ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ یہ نفل نماز ہے، تحیت الوضو اور تحیت المسجد، اور نفل نماز ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے اور کچھ سوچتا ہوں بولنے کے لیے لیکن بول نہیں پاتا، رہنمائی کریں۔ کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھا کریں۔ حاضر دماغی کے لیے وظیفہ کثرت سے درود شریف اور استغفار۔ ایک لڑکا حافظ قرآن ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا، کیا لڑکا دونوں والد کو جنت میں لے جائے گا؟ اس کے اوپر موقوف ہے۔ جو لوگ خاندان کے اپنے خاندان کے حافظ قرآن کے ساتھ عزت کا احترام کا معاملہ کریں گے، ہمدردی کا معاملہ کریں گے تو ظاہر بات ہے کل قیامت کے دن یہ تم کو یاد رکھے گا اور پھر سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ورنہ ہمارے یہاں تو عالم اور حافظ کی کوئی قدر نہیں ہے نا، ہم ڈاکٹر انجینئر پروفیسر کو بہت عزت دیتے، حافظ اور عالم کو نہیں دیتے۔ اب ظاہر بات ہے دنیا میں آپ نے ان کو عزت نہیں دی، احترام نہیں دیا
ان کے ساتھ آپ نے ہمدردی خیرخواہی کا سلوک نہیں کیا تو تم کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اگر دونوں والد نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو انشاءاللہ وہ دونوں کو لے کے جائے گا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو سری لنکا میں اتارا تھا اور حضرت حوا کو جدہ میں، تو اللہ پاک نے شیطان کو کس مقام پر اتارا پتہ نہیں۔ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کا کیا حکم ہے؟ بڑی فضیلت ہے اس کی، اور جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور عام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن نیک اعمال کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ حمیدیہ مسجد بڑا قبرستان میں روزانہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے میرا نام لے کر کے کہا تو وہ گرگٹ کو مار، وہ 2 تھے ان میں سے ایک کو میں نے مارا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھنا پڑے گا۔ کسی کی برسی پر گھر والے کچھ مدرسے کے طلبہ کو بلوا کر کے قرآن مجید پڑھواتے ہیں، اس کے بعد طلبہ کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے اپنی طرف سے کوئی دن متعین کرنا بدعت ہے، جیسے تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے۔ ایسے دنوں کا اپنی طرف سے تعین شریعت میں بدعت ہے۔ کیا اس مسجد میں درس قرآن ایک مرتبہ مکمل ہو چکا ہے؟ نہیں، ہمارا درس قرآن جب سے چالو ہوا ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، اللہ زندگی دے گا تو انشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گا۔ مکمل کرنے کی دھن نہیں ہے کہ چلو جلدی سے مکمل کرو پھر دوبارہ چالو کریں گے۔ درس قرآن ہے اور درس قرآن ہوتا رہے، چاہت یہی ہے۔ رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے کا میں روزہ رکھتا ہوں۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 یا 27 شعبان تک روزہ رکھا کرو، تو کیا کرنا چاہیے؟ شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، باقی اس کے علاوہ آپ روزہ رکھ سکتے۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی روح چوتھے آسمان پر نکالی گئی؟ حضرت الیاس حضرت الیاس علیہ السلام۔ سب سے پہلی نماز جنازہ کس نے اور کس کی پڑھائی تھی؟ دیکھنا پڑے گا۔ زید کے 5 بھائی ہیں، ایک بھائی کے ہاتھ میں کاروبار ہے، والد کا انتقال ہو گیا، زید 2 بھائیوں کو اناج کا پیسہ دیتا ہے اور باقی کو نہیں، بھائی سے پیسہ لینا کیسا ہے؟ اور والد جب حیات تھے تب بھی ایسا چلتا تھا، حصہ ترکہ نہیں ہوا ہے، حصہ ترکہ کرنا چاہیے۔ 5 بھائیوں کا برابر سے حق ہے، 2 کو آپ نے اناج کا پیسہ دیا اور 2 کو نہیں دے رہے، تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب نے قرات کی اور ایک لفظ چھوڑ کر پڑھا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ کیا چھوڑا ہے، کیا پڑھ رہے تھے اور کیا چھوڑا ہے، اگر وہ معلوم ہو تو مسئلہ بتا سکتے، اس کے بغیر نہیں۔ بومل اور سویا بین کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ زید میرا بہت پکا دوست ہے، میں اس کے گھر آتا جاتا ہوں اور وہ میرے گھر آتا جاتا ہے، کبھی اس کے گھر کھانا اور کبھی وہ میرے گھر کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ جائز ہے۔ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ داڑھی رکھنے پر یا نہ رکھنے کی کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ داڑھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اگر آپ داڑھی نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ کسی شخص پر غسل جنابت واجب تھا اور وہ بغیر غسل کے سحری کھا لے تو کیا اس کا روزہ مانا جائے گا؟ مانا جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے بہرحال پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو وہی نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا جو پہلے بتایا تھا۔
زید کا پسند کی شادی کرنے پر اس کا باپ اس سے بات نہیں کرتا، کیا باپ کا یہ عمل صحیح ہے؟ اپنے سرپرستوں کی مرضی اور پسند کی شادی کرنا چاہیے، اور اگر اپنی پسند کی شادی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو راضی کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ جائز ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے پسند کی شادی کریں، لیکن سماجی طور پر ماں باپ کے حق کے پیش نظر ان کو منا کر کے، ان کو راضی کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ باپ اگر اس پر ناراض ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے باپ کا دل دکھایا ہے، اور سماجی طور پر باپ کو جو عزت اور احترام ملنا چاہیے تھا تم نے دیا نہیں، اس لیے باپ اگر ناراض ہے تو اس کو راضی کرو معافی تلافی کر کے۔ زید کی بیوی کو بیماری کی وجہ سے 15 دن حیض آتا ہے، جس کا علاج کے بعد بھی کوئی حل نہیں، اس صورت میں زید دوسری شادی کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس صورتحال میں زید کے لیے پہلی بیوی کے حق میں کیا احکامات ہوں گے؟ آپ کو ضرورت ہو دوسری شادی کر سکتے، لیکن حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد جو ایام آتے ہیں وہ ناپاکی کے نہیں ہیں، بیماری کے ہیں۔ ایسی عورت 10 دن ناپاک رہے گی اور 20 دن پاک قرار دی جائے گی، اور پاکی کے دنوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے۔ اگر آپ کو دوسری شادی کرنا ہے تو آپ دوسری شادی کرو، لیکن پہلی اور دوسری دونوں بیوی کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ دونوں کا حق ہے، پہلی بیوی کا بھی حق ہے اور دوسری بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر ضرورت ہو تو دوسری شادی کرنا چاہیے، ضرورت نہ ہو تو سکھ کی جان دکھ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ انصاف کرنا بہت مشکل ہے، انصاف کرنا بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، اور آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی، تو اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہے، اس پر میرا مواخذہ مت کرنا۔ محبت کے علاوہ تمام بیویوں کے ساتھ آپ وقت میں اور معاملات میں برابری کا معاملہ کیا کرتے، اور دوسری شادی کرنے کے بعد انصاف بہت مشکل ہو جاتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے نکاح کے بعد پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، لوگوں کے مشورے پر انہوں نے دوسرا نکاح کیا، دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ تو جب کبھی وہ سامان خریدتے تھے تو برابری کے لیے ایسا کرتے تھے کہ جیسے 2 تربوز خریدے تو دونوں کو آدھا آدھا کاٹ کے وزن کر کے دونوں طرف بیچتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے ایک ایک تربوز نہیں بیچتے تھے، ایک تربوز لال بھی نکل سکتا ہے، دوسرا سفید بھی نکل سکتا، ایک زیادہ میٹھا ہو سکتا ہے، دوسرا کم میٹھا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے چپل خریدتے تھے تو ایک جوڑ ادھر ایک جوڑ ادھر ایسے نہیں کرتے تھے، ایک جوڑ کا ایک چپل ادھر ایک چپل ادھر، تم لوگ آپس میں اپنی مرضی سے کیا کرنے کا ہے کر لو، یہ ہے انصاف۔ ایسا کر سکتے اپنے؟ مشکل ہے۔ ایک سے زائد نکاح کرنا چاہیے اگر انصاف کرنے کی طاقت ہو تو، ایک سے زائد نکاح کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے دوسرا نکاح کرنا جیسے بہت معیوب سمجھ رکھا ہے، اور دوسرے نکاح کو ہم بہت برا سمجھنے لگ گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اکثر صحابہ کرام نے ایک سے زائد نکاح کیے، ایک سے زائد نکاح کیے۔ اب جس چیز کو اللہ نے پسند کیا، اللہ کے رسول نے پسند کیا، ہم لوگ اس کو ناپسند کرتے، اور یہ ناپسند اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو لوگ ایک سے زائد شادی کرتے وہ انصاف نہیں کرتے، وہ ناانصافی دیکھ کر کے، آپس کا ان کا جھگڑا دیکھ کر کے آدمی بولتا ہے کہ بس ایک بس۔ اس لیے پہلے شریعت کے مطابق اپنا مزاج بنائیے،
بیوی کا مزاج بنائیے، ایک سے زائد نکاح کیجئے، دونوں کے حق میں انصاف کیجئے، یہ شریعت کی منشا ہے۔ بسم اللہ۔